میں آپ کیا کر سکتے؟ لوگوں کو معاف کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی وسعت پیدا کر دیتا، ان کے لیے واسٹنس پیدا کر دیتا۔ تو یہاں پر آگے وہی دیکھیں گے، اب یہ ثواب جاریہ یہ کنٹینیو ہو رہا، آن گوئنگ چیریٹی، اور کیا کیا چیزیں ہیں، جیسا کہ جو چیز بھی خرچ کرتے وہ آن گوئنگ چیریٹی میں آ گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم جو بھی اللہ کے راہ میں دے رہے، لیکن جب ڈیسیز پرسن سمجھے کہ ان کی کوئی عادت تھی اسپیشلی خرچ کرنے کی یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، تو وہ چیز کنٹینیو کرنا ہے، وہ ڈیسیز پرسن کو ملے گا۔ اور آج کا چیپٹر کیا ہے؟ مفلس کو قرضہ معاف کر دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرضہ دے کر تو اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرضہ معاف کر دینا، شاید کہ ایسا اللہ تعالی ہمارے بھی قصور معاف کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہاں پر اس میں کیا مفہوم معلوم ہوتا کہ کوئی پرسن بھی ہے اگر قرضہ معاف کر دیں، اور مفلس کیا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، از کمپلیٹلی بروکن آؤٹ، کمپلیٹلی شیٹرڈ، مطلب اس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی مینس کہ اس کو ادا کرنے کے لیے، اگر ایسے شخص کو تھوڑی وسعت دے دے، معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آگے جو ایک ٹائٹل ہے غلام کو آزاد کرنا، یو مسٹ بی تھنکنگ کہ آج کل کے زمانے میں تو کوئی غلام نہیں ہے، رائٹ؟ تو پھر ہم کیسا غلام کو آزاد کر سکتے؟ تو یہاں پر بہت سارے لوگ جیسا کہ کوئی چیز پہ ان کا قرضہ رہتا، اور اب وہ قرضے کو اگر سمجھیے کہ گردن چھڑانا ان سینس کسی کو وہ ڈیٹ جو بھی ان کا قرضہ ہے اگر وہ ڈیسیز پرسن کو واپس کرنا تھا تو واپس کر دی، یا نہیں تو ان کے پاس کوئی منی ہے یا کوئی چیز ہے وہ آپ دے سکتے ہیں غلام کو آزاد کرنا۔ تو لٹرلی یہاں پر غلام کو آزاد کرنا، کوئی غلام نہیں ملے گا، لیکن کیا کر سکتے؟ کسی پہ قرضہ ہے تو ان کے لیے ان کا قرضہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کسی گردن کو غلام سے چھڑانا، مطلب کوئی بھی ہے، آپ سمجھیے کہ کوئی پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، سلیوز رہتے تھے، اور اس کو ایسے شخص کو آزاد کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کو بہت لونگ بھی ہے، وہ غلام کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایز ویل ایز وہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے، تو وہ غلام کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی۔ تو ایسا کوئی لون ہو سکتا، ایسا کوئی ڈیٹ ہو سکتا کوئی کالج کے لیے ہوں گے، یا کوئی بھی اور ریزن ہو سکتا، اگر اس کے لیے آپ میک اٹ ایزی کر دیے، اسپیشلی آپ نوٹ ڈاؤن کریے اپنے اطراف میں پہلے، کیونکہ اقربین سے اٹ سٹارٹس فرام یور ہوم، رائٹ فرام دا ہوم۔ آج کل کیا ہے، بہت سارے گروپس میں اپنے پروموٹ کرتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے ہمارے گھر سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے یا جو قرضے ادا کرنے کی بات ہے، غلام آزاد کرنے کے کانٹیکس میں یہ بات آتی، تو جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ بھی کچھ مستحق لوگوں کو آپ دے سکتے، اسپیشلی جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جس پہ انٹرسٹ بھی جا رہا، کیونکہ انٹرسٹ پہ کوئی چیز کرنا کیا ہے، ایک معنی میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہے، تو ان دیٹ وے ان کو آزاد کرا سکتے، لیکن جو مین منی ہے اس میں سے بھی آپ دے سکتے۔ لیکن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈیسیز پرسن جو اس دنیا میں نہیں ہے، ہو سکتا ان کے پاس کوئی منی ہوگا، اگر وہ بھی نہیں، کچھ نہ کچھ ان کا ہے، تو اس کو اگر میک ایزی کر دیں گے ان کے منی سے، تو وہ کیا ہوگا، جو پرسن گزر گئے اس دنیا میں نہیں ہے ان کو وہ ثواب ملے گا۔ اور پھر آگے بتایا جاتا ہے سورۃ البلد کی آیت نمبر 11-13 ہے، تو اس نے دشوار گزر گھڑی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ دشوار گزرنے والی گھاٹی کیا ہے، گھڑی نے گھاٹی کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ کس گردن کو غلامی سے چھڑانا ہے، اور اس دن کسی غربتدار یا یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ البلد میں فرمایا گیا ہے
کہ اس دن او اتامن فی یومن ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. تو بتا رہی ہیں کہ جو یتیم ہے، یتیم کس کو کہیں گے؟ جس کے فادر نہیں ہے اس دنیا میں، جس کے فادر پاس اوے ہو گئے اور وہ پربرٹی میں نہیں آیا، چاہے وہ میل چائلڈ ہو یا فیمیل چائلڈ ہو، اس کو یتیم کہیں گے. تو اس کے لیے بول رہے کہ یہاں پر اس کو ہیلپ کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلانا از جسٹ ناٹ کھانا کھلانا، اٹس لائک ایوری منتھ ٹو منتھ جب آپ کوئی بھی چیز منتھلی ایکسپینسز بھی دے رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ، اٹس ناٹ اے ون ڈے، ایک دن کا نہیں رہتا. یہ کیا ہے؟ آن گوئنگ چیریٹی رہتی. اور مسکین کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا مسکین، اس کے پاس بیر منیمم ہے لیکن پھر بھی وہ مسکین ہے، اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرو بول رہے ہیں. پھر آگے بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ غلام کو آزاد کرے تو اس کے بدلے دوزخ سے آزادی کر دے گا. مطلب اب غلام، اس میں نا یہ بھی مفہوم آتا کہ وہ غلام آپ کو پسندیدہ بھی تھا اور ایکسپینسو تھا. اور ابو بکر صدیق کے بارے میں بہت زیادہ بات آتی ہے کہ وہ غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے، لیٹ فری کر دیتے تھے، فار ایور فری کر دیتے تھے. جیسا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو ابو بکر صدیق بہت زیادہ یہ چیز میں تھے کہ غلاموں کو خریدنا اینڈ ان کو فری کر دینا. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ کوئی ان کا اپنا پرسنل مفاد رہتا، نہیں رہتا تھا. جب بلال رضی اللہ عنہ ان کو اسلام بھی پروپوگیٹ کرے، اسلام بھی سکھائے، ایز ویل ایز جب ان کو آزاد کر دیے تو بہت انہوں ہیپی ہو گئے تھے. اور پھر اور ایک بخاری کی روایت بھی آتی جس میں بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر سمجھے کہ غلام کو آزاد بھی کر دیے اور اس کو ایمان کی طرف بھی متوجہ کرے تو یہ پسندیدہ عمل ہے. تو ایوری تھنگ ریلیٹ کرنا چاہیے دین کی بات کو. اگر کوئی آپ دنیاوی اس میں بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں فار گڈ کاز کر رہے ہیں، بٹ واٹ شوڈ بی یور مین، اس کا نیت کیا ہونا چاہیے؟ فار دا بینیفیشیل آف یور دین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص بن وائل کے بیٹے عمرہ کو اپنے مرحوم والدہ کی طرف سے ان کی وصیت کے مطابق غلام آزاد کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے والد مسلمان تھے پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو یا صدقہ کرو یا حج کرو، سب کا اجر اسے مل جائے گا. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ کی تھنگ کیا ہے؟ جو بھی ڈیسیز پرسن ہے ہی اور شی شوڈ بی مسلم، چاہے والدہ ہو والد ہو. آن گوئنگ چیریٹی ان کو کام آئیں گی، چاہے ان کی طرف سے حج بدل کر لو یا ان کے لیے صدقہ کرو. اینڈ صدقہ از ناٹ اونلی جسٹ پیئنگ آف دا منی، صدقہ could be in a various form like جیسے کہ ٹریز گرو کرنا ہے، کہیں پر آپ کھانا کھلا رہے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے ایشین کنٹریز میں کیا کرتے یتیموں کو کھانا کھلاتے، اور یتیم کا کھانا کھلانا کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے. اٹس ناٹ جسٹ 1 month ایز آئی ٹولڈ یو بیفور آلسو. یہ کیا رہتا ہے ایوری منتھ. کیا بعض لوگ ایسا کرتے کہ حفظ کرانے کے لیے بہت سارے پروگرامز رہتے تو وہاں پر منی سینڈ کرتے ایوری منتھ. ایسے کئی ہے جس سے ہم ملے بھی نہیں، لیکن جیسا کہ میں اپنے فیملی میں بھی جانتی ہوں، وہ لوگ کہتے کہ فلاں بچوں کو کرائے. They never met them, never. But you send them money اور ان کو کیا ہوتا؟ ان کو وہ جو ایک حفظ کا پروگرام ہے وہ کنٹینیو ہوتے رہتا اور میک ایزی ہو جاتا ان کے لیے. اور پھر جو بھی انسان وفات پا گیا، اب سمجھئے کہ وہ کسی سے کوئی عہد کر لیا تھا، کوئی اچھی نیکی کے کام کا وہ پرومس کرنا یا ایک معنی میں اپنا بات دینا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، ہی یا شی جو بھی ہے، لیکن وہ فوت ہو گئے. تو اگر ان کے بچے ہیں اور ان کو آ کے کوئی بتائے کہ فلاں چیز ہوئی تھی اور ہم سے یہ بات بتائی گئی، بٹ دس شوڈ بی صحیح بات ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے، غلط بات کرتے. تو اس وجہ سے لوگ نا یہ باتوں پہ بہت زیادہ بولتے کہ نہیں دھوکہ ہوتا ہمارے ساتھ، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ وہ.
لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے نیکی کا کام ہے تو یو شوڈ ڈو دیٹ. مطلب جو ڈیسیز پرسن ہے آن بہاف ان کے بچے ہیں یا ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور پھر آگے یہی ساری چیزیں بتائے گئے ہیں, ڈفرینٹ فارمیٹس بتائے گئے ہیں کس طرح نیکی کمانا ہے اور کس طرح ثواب پہنچانا ہے. بٹ آفٹر دیٹ پھر بتایا گیا ہے کہ عمر میں برکت. اب یہ چیپٹر آلموسٹ یہ کیا ہو گیا, ڈیسیز پرسن کا اینڈ ہوا, بٹ ناٹ ایگزیکٹلی اینڈ ہوا, کیونکہ آگے دیکھیے اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم عمر میں برکت چاہ رہے ہیں تو سم میں اور دی ادر ریلیٹڈ ہے نا, کیونکہ اس کے مفہوم میں کیا تھا کہ جو لوگ عمر میں چاہتے کہ اضافہ ہونا تو انہوں صلہ رحمی کرنا ہے. اور صلہ رحمی کیا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے, سمجھے کہ ایک ہسبینڈ وائف ہے تو وائف کے طرف کے بھی ننیالی ددیالی اور ہسبینڈ کے طرف کے بھی ننیالی ددیالی, پھر ان کے بچے جو ہے ان کے بھی ننیال ددیال. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچ لیں کہ چلو وی گاٹ میرڈ اور میں اپنے ان لاس کو نہ پوچھوں. نہیں, وہ میرے ان لاس کیا ہوں گے, بچوں کے گرینڈ کڈس ہوں گے, گرینڈ چلڈرن ہوں گے, اور ان کا بلڈ ٹائز ہوں گے. اگر بچے ہو یا نہ ہو تو ہسبینڈ کے بلڈ ٹائز ہے وہ, اور میرے بلڈ ٹائز بھی ہے, تو وہ چیز کو آنر کرنا ہے. لیکن آج کل زیادہ تر کیا ہوتا, غلط فہمی یہ رہتی کہ بس اب شادی ہو گئی, میرے بلڈ ٹائز کو پوچھ لو اور ہسبینڈ کے بلڈ ٹائز کو کٹ آف کرو. اور اس کے لیے بہت وعید ہے, وعید مطلب ڈراوا ہے, وارننگ ہے کہ جو لوگ رشتے کاٹتے ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. صلہ رحمی کیا ہے, والدین اور دیگر تمام رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, احسان کرنا, حسن سلوک کرنا, نیکی کا معاملہ رکھنا, اور بیونڈ جا کے کرنا, مطلب جو توقع ہے اس سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ حقدار لوگ ہیں. کیونکہ یہ دیکھیے حقدار ہے. اب ہو سکتا آپ کسی کے ساتھ ڈو گڈ کر رہے ہیں, مے بی آپ کے نیبرز ہے یا آپ کے فرینڈز ہے یا فار ریلیٹیوز ہے, لیکن فار ریلیٹیوز میں امیڈیٹ ریلیٹیوز میں فرق ہے, آف کورس فرق ہے. جو آپ کے بھائی بہن ہیں اور ہسبینڈ کے بھائی بہن ہیں, ان کا جو امیڈیٹ ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ آپ جب حسن سلوک کریں گے, نیکی کریں گے, وہ صلہ رحمی ہے, رشتوں کو جوڑنے کے لیے, رشتوں کو اچھے کرنے کے لیے, رشتوں میں مٹھاس ڈالنے کے لیے. رشتوں میں نا گانٹ آ جاتی, بولتے ہیں نا ایک نوٹ آ جاتی, اگر کھٹاس آ گئی تو وہ چیز جیسا کہ کھانے میں کبھی کنکر آ گیا تو کیا ہوتا, کھانا پورا آپ کو تھرو کر دینا پڑتا, مطلب منہ میں اسپیشلی اگر وہ جو نوالا ہے وہ آپ کو بالکل تھوک دینا پڑتا. تو ویسے ہی جب رشتوں میں ایسی خرابی آ جاتی نا, اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا اور صحیح ہوتے بھی نہیں. خطا رحمی, رشتہ دار اور قربت دار لوگوں کو خطا کرنا, اس کو کٹ آف کر دینا, جھگڑے کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, حسد کرنا, اور ان کے پیچھے باتیں کرنا, ان کے اوپر تہمتیں لگانا, یہ سارے چیزیں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور یہ قطع رحمی ہے. واٹ از دیٹ قطع رحمی؟ کٹ آف دا ریلیشن شپ. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, جیسا کہ کوئی ایسی بات ہے, کوئی غلط فہمی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہے, کوئی چیز کو اتنا زیادہ بڑھا دینا کہ جس کے وجہ سے رشتے بہت زیادہ کمزور ہو گئے, کمزور ہوتے ہوتے کٹ آف ہو گئے. تو یہ ہر انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ جب اس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے, تھوڑا سا پاز لینا ہے, لیکن کوشش کرنا ہے کیونکہ خطا رحمی بالکل نہیں کرنا ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں آتا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ لَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. کیا ہے؟ جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یقطعون قطع سے ہے, تو وہ چیز کیا کاٹ رہے, امر اللہ, اللہ تعالیٰ آرڈر کیے, حکم دیے, یوصلہ وصل جوڑنے کی بات کرے تھے, ویفسدون اور فساد کرتے ہیں, فی الارض زمین میں. کیا فساد کر رہے؟ جب رشتے توڑ رہے ہیں تو کیا ہو رہا, فساد ہو رہا, chaos ہو رہا, corruption in the land ہو رہا. and فساد will be two kinds of فساد ہوں گا. ایک فساد ایسا ہوں گا جو چغلی, باتیں, غیبت, حسد, جلن, کینہ, کپٹ, اس سے کیا ہوتا ہے فساد.
اور ایک فزیکل فساد ہوتا ہے جس میں آپ توڑ پھوڑ کرنا، لوگوں کے ساتھ تہس نہس کرنا، ان کے جا کے گھر میں فساد کرنا، یہ بھی ہوتا. اور ان کے لیے کیا ہے؟ لہم لعنت، لعنت ہے ایسے لوگوں کی. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، سو ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور جو رشتے کاٹیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. یہاں پر آیت نمبر 21-22 سورۃ الرعد کی ہے. اور وہ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، وہ ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جوڑنے کی بات کرے. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امر اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دیا، امپیریٹو ہے، حکم ہے، یہاں پر حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے. دیکھیے یوصلہ کے بعد وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. اور یہ حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو رب سے خوف رکھتے ہوئے سخت عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے اس سے راہ کے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے چھپا کر اور علانیت خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. ویری بیوٹیفل آیت نمبر 21-22 میں کیا بتایا جا رہا؟ اب یہ رشتے جوڑنے کی بات ہو رہی، کیونکہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں، اور صبر کے وجہ سے ان کو اللہ کا ڈر ہے، اس وجہ سے صبر کر رہے ہیں. کیونکہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ کا کانٹیننس، اللہ کا وجہ چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ آیا، اس کے بعد نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی، اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خرچ کرو بول رہے، اوپنلی بھی اینڈ آلسو سیکریٹلی بھی خرچ کرو بول رہے. اور پھر اس کے بعد حسنات کرو اور سیئات کو مٹا دو. مطلب ہم ہیں، رشتہ داری ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایون دو محبت کرتے، سم ٹائمز کیا ہو جاتا، غلط فہمی ہو سکتی. تو اگر غلط فہمی ہو گئی تو کیا بول رہے؟ اچھا کام کر لو، بھی حسنات کر لو، تو کیونکہ سیئات چلے جائیں گا، مٹ جائیں گا. لہم عقبی الدار، اور جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. ہم سب چاہتے آخرت کا گھر ہمارا بیوٹیفل ہو. تو ہم کیسا سوچ سکتے جو ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لوگوں کو کاٹ دے، یا کسی اور کے ساتھ ہم ایسا عمل کر رہے ہیں. یو ول ریپ دا سیم تھنگ واٹ یو سو. آپ جو لگا رہے، سو کر رہے سیڈ، وہی ریپ کریں گے نا کل، وہی ہارویسٹ ملیں گا آپ کو. تو آج سوچتے، اور ہمیشہ ہم ینگ رہنے والے نہیں ہیں، ہم 30-40 رہنے والے نہیں ہیں. جب ایک انسان 60 میں آ جاتا تو اس کو معلوم ہو جاتا ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اولڈ ایج. اور جب یاد آتا اگر کوئی غلطی بھی کرے، کسی کو توڑ دیے رشتے یا کاٹ دیے، تو اسٹل اپرچونٹی ہے، جب تک کہ آپ کی ڈیتھ اپروچ نہیں ہوئی تو وہ جوڑ دیجئے وہ رشتے، کیونکہ یہ کوئی اور آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں. اب یہ مت سوچے کہ شیطان کیا کرتا، بٹکاتا، بولتا کہ نہیں اب تم اتنا کرے نا، تم مت جھکو، تم سوری کیوں بولتے، تم اپنی غلطی کیوں ریئلائز کرتے. نہیں، doesn't matter what age you are, but you have to realize your mistake and you have to correct it. جب تک آپ اپنے سینسس میں ہیں، doesn't matter what you are. اسپیشلی کیا ہوتا جب آپ نئے نئے رشتے بنتے، اس میں کیریڈ اوے ہو کے آپ غلطی کر سکتے. تو بینگ اے پیرنٹ، پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے اپنے چلڈرن کو. اگر وائس ورسا کوئی بھی غلطی کر سکتے، اٹ کین بی اینی پرسن کین ڈو دس غلطی، اور سمجھتے کہ نہیں بس مجھے یہ ہے کہ بس ہسبینڈ وائف مل کے رہنا ہے اور باقی کے رشتے توڑ دو. نہیں، رشتے جوڑنے کے لیے ہے، رشتے اچھے کرنے کے لیے. آخرت میں اچھا بدلہ کیسا ملے گا اور برکت کیسا ہوگی؟ جب آپ رشتے جوڑیں گے تو آپ کی ایج زیادہ ہوں گی، آپ کے ایج میں برکت ہوں گی، آپ کے اندر خوشیاں آئیں گی. تو یہ سارے چیزیں کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا ہے.
یہ چیپٹر ہم یہیں تک رکھیں گے. اور جو قرآن کی فضیلت ہم کر رہے تھے انشاءاللہ وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. قرآن کی فضیلت میں کچھ باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے کون بندے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ میرے قربت دار بندے ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا اور وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے. جب اس کو آپ اسٹرانگلی اس پہ عمل کریں گے، پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرانگلی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آگے فرمایا جاتا ہے اللہ کے خاص بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے وہی ہے اللہ والے اور اس کے خاص بندے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خاص بندے ہو، اہل القرآن ہیں، اور اس کے لیے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آنر کیا گیا بیکاز آف دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. قرآن مجید کا علم اور حکمت کی روشنی کے سر چشمہ کا بیان کرتے ہیں. قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل تیز اور حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا کو آنکھ دکھائے گا، مطلب کہ جو بلائنڈ ہے ان کے لیے ایک معنی میں ایک بصیرت ہے، ان کو آنکھیں آ جائیں گی، اور بہروں کو کان اور وہ غفلت پر نہیں رہیں گے، اور دلوں کو کھول دینے والی کتاب ہے. سنن دارمی کی روایت ہے 3327. تو قرآن مجید کیا ہے؟ علم اور حکمت کی روشنی میں سر چشمہ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے قرآن کو لازم پکڑ لینا ہے. اٹس لائک اے مینڈیٹری تھنگ ہے، جیسا کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حکمت کی روشنی اور علم، یہ اس سے آپ کیا ہوتی، آپ کی جو ذہن ہے وہ تیز ہوتا. ناٹ اونلی دیٹ، یہ رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی 23 ایئرز میں. اس میں کیا ہوتا؟ آنکھوں کی آپ کی روشنی تیز ہونا. ناٹ اونلی لائک وین یو اسٹارٹ ریڈنگ قرآن، آپ کے آنکھوں کی روشنی. اس کے علاوہ جو بصیرت بولتے کہ آپ جو ایک دیکھنے کا ایسپیکٹ ہے زندگی کو وہ چینج ہو جاتا. کیوں؟ یہ قرآن ایک ہمارے زندگی جینے کا طریقہ، ایک گائیڈ لائنز دے دیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور پھر رول ماڈل کو بھیجا کے بتایا کہ دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو یور لائف. کیا ڈوز کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور لائف سٹائل بھی کیسا اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ قرآن کے بعد کیا ہے؟ سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ. اور کانوں میں کیا ہے؟ جو غفلت کے پردے ہیں وہ چلے جاتے. کیا ہے غفلت کے پردے؟ مطلب وہ ڈیفنس ہے، ہالونس ہے. سم ٹائمز قرآن کانوں سے ٹکرا کے چل جاتا یا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا. کیوں ہو جاتا؟ کیونکہ ہم زندگی میں وہ اس کو توجہ اہمیت نہیں دے رہے. اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دلوں کو کھول دینے والی بات ہے. جب آپ قرآن پڑھتے یو نوٹس یور سیلف ایوری ایئر. اگر آپ ڈائری لکھ رہے ہیں یا آپ کو عادت ہے کہ اپنے بارے میں یا جسٹ نوٹ ڈاؤن یور سیلف کہ اچھا لاسٹ ایئر میرا کیا تھا فہم قرآن سے اور اب کیا ہے. کیونکہ ہمارا جو یسٹرڈے، جو گزرے ہوا سال ہے، جو گزرے ہوئے دن ہیں، وہ بہتر ہونے چاہیے آنے والے دنوں میں. اب یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم ایک بار پڑھ لیے اور یہ چیز رکھ دیے. دس از لائک آن گوئنگ. روز پڑھنا ہے. قرآن مجید سیکھنے کا اجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سیکھی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ہوگا. اب سوچئے کہ ابھی ہم جو پریویس چیپٹر کرے تھے کہ جس کے بارے میں ڈیسیز پرسن کے بارے میں دیکھے، تو ڈیسیز پرسن کا کیا دیکھے کہ اس کو ثواب ملنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے سے ثواب ملتا.
تو اب یہاں پر جب ثواب کی بات ہو رہی اور یہ ایسا بہترین چیز ہے جس سے ہم کو ثواب ملنا ہے، آن گوئنگ ثواب ہے، تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہم خود پڑھنا اور آیتیں سیکھنا اور سکھانا. جب تک کہ وہ آیتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، اور آپ کسی کو بھی، آپ فار ایگزامپل آپ سمجھیے کہ آپ کے اندر کوئی ایسا ہنر ہے جو قرآن کے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ایکسپلینیشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یو نو بیسٹ، آپ اپنے آپ کو بہتر جان سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایک ایسا، جیسا ہمارے جو فنگرز ہے الگ الگ سائز کے ہے، ویسی فنگر پرنٹس الگ ہے، ویسے انسانوں میں بھی بہترین کچھ نہ کچھ ان کے اندر ہے. تو ہم سب کوشش کرنا چاہیے اپنے وے میں ہم کیسا قرآن کو پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے. اس کے لیے فرم ہمارے اندر جو راسخون فی العلم ہونا چاہیے. علم کیا کہ بہت فرم اور صحیح نالج ہونا چاہیے. پھیلانے کے لیے کانفیڈنس ہونا کافی نہیں ہے، اس کی نالج، کریکٹ نالج ہونا چاہیے. قرآن مجید میں غور و فکر، سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہے. کیا مطلب ہے پہلے اور پچھلے؟ جیسا کہ پریویس نیشنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ مینشن کرے، عاد ہے، سمود ہے، جو نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا ہوا، کیسا جو لوگ ایمان نہیں لائے، اچھے عمل نہیں کرے، کمپلیٹلی ان کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے. اور پچھلے جو کتاب ہے تورات، انجیل، زبور ہے، اور پھر قرآن کیا ہے؟ فار ایور ہے، فار ایوری ون ہے. اور وہ سارے چیزوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے. اور یہ چیز کیا ہے؟ قرآن میں ہم غور و فکر کرنا، جس کو کہتے ہیں تدبر القرآن. تدبر کرنا کیا ہے؟ ایک کیا ہے آپ ٹرانسلیشن اور ورڈ میننگ تفسیر جان رہے، تدبر کیا ہے؟ یو گو مور ڈیٹیل. اور یہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے قرآن کا، جیسے کہ جو جانتے ہیں علوم القرآن، علوم الحدیث، تو تفسیر کے ڈفرینٹ والیومز آف تفسیر ہے. پھر تفسیر میں بھی جب آپ ورڈ میننگ میں جاتے، دیر از اے واسٹنس ان اٹ. تو یہ نیور اینڈنگ جرنی ہے. بیماروں کا علاج کا ذریعہ اب کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بیماروں کے لیے علاج ہے. سیدنا عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ کو دم کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ علاج کرو. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1931. تو یہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید سے علاج کرو. جیسا کہ رقیہ شریعہ ہے، جو ریکگنائز چیزیں ہیں، آیتیں ہیں، وہ آپ ضرور ریسائٹ کر کے دم کر سکتے ہیں. جیسے کہ موزتین اور موزات. موزات کس کو بولتے ہیں؟ لاسٹ 3 سورس. موزتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو کہتے ہیں. اور آیت الکرسی ہے، اور ڈیفرنٹ اور بھی رقیہ شریعہ میں آیتیں ہیں جو آپ کر کے دم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات غور کریے، کوئی بھی عالم فاضل بن کے کہہ رہا کہ یہ آیت پڑھنے سے یہ ہو جاتا، وہ آیت پڑھنے سے وہ ہو جاتا، تو نہیں. شریعت میں کوئی میک چینج نہیں کر سکتے. شریعت میں ہم کوئی اپنی من مانی بات نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن سے علاج کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 ٹائمز پڑھنا، یہ شفا ہے، رقیہ ہے، سباء المثانی ہے. تو یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. دم کر کے پانی پینا اور اپنے آپ پہ دم کر لینا، اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یہ کیا ہے؟ برکت ہے، اور شیاطین بھاگ جاتے. تو یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ قرآن مجید پورا آپ کے لیے شفا ہے. بٹ وداؤٹ اینی آتھینٹک نریشن خود سے بولنا اور اس پہ عمل کرنا یہ غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.